اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی۔ لوگ یزید کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاس جانا ہوگا، جو بے نمازی وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مطلع القمرین کا حوالہ دیا ہے، سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے کسی عزیز نے شعر پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے، لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا، لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی بانٹے گا جہنم بھی وہی علی بانٹے گا۔ پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ، جہنم بھی لینے کے لیے، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس، یعنی پاس تو آنا ہے، ٹھکانا کوئی چاہیے، علی کے پاس آنا۔ دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی، لیکن لینا تو وہیں سے، جھولی تو وہیں پھیلانی۔ اگر ٹھکانا چاہیے تو جھولی وہی، چاہے جہنم ہی ہو، لیکن ہم سنی ہوشیار ہے، جہنم کیوں لینے لگے؟ جیسی ہے سخی، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ حسین کا بابا ہے، جنت جہنم جو بانٹے گا۔ حضور کی حدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ لیکن سنیوں ایک بات خیال سے سننا، آج چٹنگ بازی کا دور چل رہا ہے، علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جس کو مانتے ہیں آخرت کے لیے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ لیکن سنو سنو، یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں، اتنے قریب قریب ہیں۔ صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو، تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ اگر رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جس سے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ سنیو، دھیان دینا، مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ، اور نسبت دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ولایت کی بات کی، انا دار الحکمہ وہ علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا شہر نہیں کہا،
بلکہ کیا کہ حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا، دونوں کا دروازہ علی۔ حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو۔ ٹھیک ہے، حکمت کو ولایت پر۔ علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں، اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں۔ بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی، شہر میں بھائی عبد القادر باپو کا یہ شہر ہے ناپا، کوئی آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، دروازہ بنایا، دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی، ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو۔ اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، دروازے سے نہیں آ رہے، ادھر ادھر سے چھین چھان چھپٹک اچکا پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں، لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے؟ بات تو اتنی ہے، اسماعیل دہلوی کس ذات کا نام ہے؟ یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں، بے ادبی نہ سمجھے آپ اس کو، اس لیے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے ان کی شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ادب اسی کو کہتے ہیں، جو محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، جو محبوب کا ادب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی ادب کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ علم کا شہر ہوں، یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے، ادھر ادھر سے کود پھان کرائیں گے تو علم کی کچھ ڈلیاں لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں، میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا، کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے، جس کے تقویٰ پہ یقین ہوتا ہے، جس کی دیانت داری پہ یقین ہوتا ہے، جس کی امانت داری پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے دیکھیں علم کا شہر ہے، کود پھاند کر کے کہیں سے بھی لے کے بھاگ گئے، عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے۔ اور مکاتب فکر میں عالم تو بن گئے ولی نہیں بن سکے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین۔ بولو اتنوں سے دوستی ہوتی، سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں۔ اب پتا چلا دار الحکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اب پتا چلا 73 میں 72 کو نہیں بلاتے، ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں۔ اسی لیے تو اوروں کے یہاں محدث ملے گا، شیخ الحدیث ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، مفتی ملے گا، لیکن دوسی اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے، غریب نواز صرف اہل سنت میں ملیں گے، اشرف نصیب صرف اہل سنت میں ملیں گے، وارث دیوبند صرف اہل سنت میں ملیں گے، صاحب البرکات صرف اہل سنت میں ملیں گے، مفتی اعظم، محدث اعظم، مجدد اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے۔ پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے، اور جو گھر ہوتا ہے نا، گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ پیک ہوتا ہے۔ شہر میں کود پھاند ہو سکتی ہے، گھر میں کود پھاند نہیں ہو سکتی، اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے، اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں۔ اب پتا چلا ولی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے، اور جن کو ولایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے۔ وہ علی پہ بات، وہ علی پہ بھی بات ہو سکتی ہے جس کو نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ صرف محبت میں نہیں کہا، محبت تو تھی یار، صرف محبت میں نہیں کہا، نسب بھی تو تھا، نسب بھی تو تھا، صرف محبت نہیں تھی، نسب کہا۔ مطلب القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام، ہم دو ٹہنی ہیں، جسے حضور نے دو ٹہنی کہا۔ اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے۔ لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں۔ صدیق چہرے ہی تکتے رہتے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبہ محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ، مفتی چار ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا۔ اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے. یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے. اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء ابھی تحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا تھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. جمعہ کا دن آئے گا اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں. تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا. مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے. بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے. لیکن بات ایسے نہیں ہے. غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا. اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے. کہا ٹھیک. پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے. ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو. آئندہ جمعہ یا پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے. پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا. ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو. اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں ہے. لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے. لیکن اشرف سمنا عظیم شان کے مالک تھے. کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے. تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے. علی باپ ہے سیدوں کا. جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا، بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں، اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں، ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں، ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں، ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں، ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر. یہ مولا علی کی شان ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا، کسی نے 43 میں، کسی نے 45 میں، کسی نے 50 میں، کسی نے 60 میں، کسی نے 63 میں، کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا. لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں. سنیو، ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اسماعیل بیان کروں تو پورے مجمع میں سناٹا رہے، لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے، ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے پڑھنے سے
تقدیریں بدلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں، جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں، شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے، کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن یا منافقی، منافق تو علی 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 کرتے، ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ پیچھے والے بھی خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیر خانہ، میرا مرشد خانہ بلگرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا، لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں، کھڑی نہ ہوا کرو، کھڑی نہ ہوا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں، بچہ پیٹ پہ حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے، فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت۔ جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا۔ حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گرو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہے خاندان، ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن، تو مولا علی تک پہنچاؤں، 2 باقی ہے، ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، دھیان دیں گے تو یہی تو اپنی زندگی ہے، یہی تو اپنی بندگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے۔ میں نے عرض کی بھتیجے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، چہرہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر، اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے۔ جب حضور سے کہا کہ یہ پیٹ، یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتا، تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا۔ اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا، اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اب پتا چلا علی کیا ہے،
اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں۔ طالب علم، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے؟ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو، قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے، اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا، اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے، میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دیتا؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا، اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں، پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا، ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا، حسین پاک کا، میرے حسین کا۔ اور امی کی کیا شان ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے حسین